آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل بے دین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ موبائل میں غلط ویڈیوز دے کر، فحش ویڈیوز دے کر پھر لڑکے لڑکوں سے غلط کام کرتے ہیں۔ وہی قوم لوط والا عمل لڑکے لڑکوں سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من عمل عمل قوم لوط، کہ وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اور اس طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرے، یعنی جو غلط کام کرتا ہے اور جس سے غلط کام کیا جاتا ہے دونوں کو قتل کرے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اس بارے میں اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرے اس کو قتل کیا جائے، اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بلکہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، اس کو آگ میں جلایا جائے، اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس کو کسی اونچی جگہ سے گرایا جائے تاکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ائمہ اربعہ کا اختلاف بھی ذکر کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرے اس کو زنا کی حد لگائی جائے، جو حد زنا کا ہے وہی حد ان کو لگایا جائے، یعنی اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، اس کو پتھر مار مار کے قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگا دیے جائے۔ اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ وہ بھی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ان کو تعزیر دی جائے، ان کو کسی قید میں ڈالا جائے، کسی جیل میں ڈالا جائے تاکہ وہ توبہ کرے، اگر توبہ نہ ہو وہیں پر وہ مر جائے۔ تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو آج کل ہمارے معاشرے نے اس بیماری کو جنم لیا ہے۔ تو پھر وہ بیچارے جب شادی کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس راستے سے جمع کرنی چاہیے، تو پھر وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ غلط طریقے سے جمع کرتے ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ تم اپنی قید کی طرف آؤ جس طرح تم چاہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیوی کے ساتھ جماع کرنے کو حرث تعبیر کیا ہے۔ حرث بولتے ہیں کھیت کو، جب آدمی کسی کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس سے فصل اگتا ہے، اور اس طرح جب آدمی کسی عورت سے جماع کرتا ہے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی صحیح راستے سے جماع کرے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر غلط راستے سے جماع کرے تو اس سے بچہ کوئی فصل نہیں اگتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، حرث کی طرف آؤ، اپنی قید کی طرف آؤ جس طرح تم چاہو، حالت جس طرح بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن راستہ ایک ہو، چاہے حرث ہو جس سے قید، یعنی جس قید میں فصل اگتا ہوں اس قید کی طرف آؤ، چاہے فرض چاہے گندگی کو استعمال نہ کرو۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل جب شادی کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس راستے سے جماع کرنی چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کو دونوں راستوں سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کو پتہ چلتا ہے، ان کے نقصانات مرتے دم تک رہتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ انا یہ کیف کے معنی میں ہے، یعنی جس حالت میں بھی تم چاہو، اور بعض لوگ اس سے یعنی انا سے یہ آئینہ کے معنی میں لیتے ہیں
کہ جس راستے سے بھی تم چاہو جمع کرو، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ حرص اس بات پر دلیل ہے کہ یہ انا یہ کیفہ کے معنی میں ہے، یعنی راستہ ایک ہو اور حالت تبدیل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو پیش ہوتی ہے، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے، میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، کہ اس علاقے میں ایک آدمی نے ایک لڑکے سے شادی کی، 8 لاکھ روپے دے کر، اور چند مہینے کی مدت پر اس کے ساتھ شادی کی، اور وہ دبئی سے آیا تھا۔ اور میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ آج کل کے دور کا واقعہ ہے، کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں پھر اس طرح کے واقعات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ موبائل میں غلط ویڈیوز دے کر موبائل کو غلط استعمال کرتے ہوں، یا پھر ان کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی ان کے خواہشات زیادہ ہوں تو وہ روزے رکھے، لیکن آج کل ہم میں سے تو کوئی بھی روزے رکھتے نہیں ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد شادی کرے۔ تو اس کا واحد علاج ہے شادی کرنا، اور پھر وہ دوسرا مسئلہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ شادی کے ساتھ جماع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔